السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ مختلف حدیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ حدیث ہے ان سے کچھ حدیثیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 7038، حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، گویا میرے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ٹکڑا ہے۔ میں اس سے گھبرائی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر ہے اگر اللہ نے چاہا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا تو اس کی کفالت کرے گی اپنا دودھ پلا کے۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، ان کو مجھے دیا گیا، میں نے ان کو دودھ پلایا، پھر میں اس کو لے کر آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں بٹھایا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشاب کیا، میں نے دونوں کندھوں کے درمیان سے مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تیری اصلاح کرے یا تیرے اوپر رحم کرے، میرے بیٹے پہ نرمی کر۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہمت اتار دیں اور دوسرا پہن لے، میں اس کو دھوتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچی کے پیشاب کو دھویا جاتا ہے اور بچے کے پیشاب پہ پانی چھڑک دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث 7039، حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اس حال میں کہ وہ دودھ چھوڑانے کی عمر سے تھوڑا اوپر تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عباس کی بیٹی بالغ ہو گئی اور میں زندہ ہوا تو میں ضرور اسے نکاح کروں گا۔ ایک اور حدیث 7040، حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس آئے، وہ حالت بیماری میں تھے اور اپنی موت کی آرزو کر رہے تھے جس بیماری میں وہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ مارا، پھر فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا موت کی تمنا نہ کر، اگر تو زندہ رہا نیکیاں زیادہ کرے گا تیرے لیے بہتر ہے، اگر زندہ رہا کسی شے سے بچ گیا تو یہ بھی تیرے لیے بہتر ہے۔ ایک اور حدیث ہے 7041، حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں نے عرض کی ہے میری ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فدا ہو، میرے وہ بچے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں وہ کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں۔ میں نے پوچھا ان بچوں کے متعلق جو میرے مشرک شوہروں سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں۔ میں نے عرض کی بغیر عمل کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ زیادہ جانتا ہے جو انہوں نے عمل کرنے تھے۔ ایک اور حدیث 7042، حضرت ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا چوہا گھی میں گرے اور مر جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کے جو لگا ہوا ہے اس کو پھینک دو باقی کھا لو۔ ایک اور حدیث 7043، حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردار بکری کے پاس سے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پکڑ اس کو دباغت دو، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ عرض کی یہ مردار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کھانا حرام ہے۔ ایک اور حدیث 7044، حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے۔ ایک اور حدیث 7045، حضرت منبوذ اپنی امی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے میں کیا دیکھتی ہوں، تیرے سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ام عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے کنگھی کرتی تھیں، ان کو حیض آیا ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میرے بیٹے حیض ہاتھ کو تو نہیں ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کسی کے پاس آتے وہ حیض کی حالت میں ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر انور اس کی گود میں رکھتے حالانکہ وہ حیض کی حالت میں ہوتی، ہم میں کوئی چٹائی لیتا اس کو بچھاتی حالت حیض میں، اے میرے بیٹے ہاتھ کو تو حیض نہیں آیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 7047، حضرت عمران بن حدیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قرض بہت زیادہ تھا، پھر بھی وہ کثرت سے صدقہ کرتی تھیں، بس آپ کے گھر والوں نے اس بارے میں آپ سے بات کی اور آپ پر غصہ بھی کیا، بس آپ نے ارشاد فرمایا میں اس کو نہیں چھوڑوں گی، جبکہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
تھے جس آدمی پہ قرض ہو بس اللہ کو علم ہو کہ وہ اسے ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو دنیا ہی میں اللہ اسے ادائیگی کی توفیق دیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 7048، حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم کو گو ہدیہ دی گئی، اس قوم سے 2 آدمی آئے، ان کو بھون کر دیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ دونوں کھا رہے تھے، ان دونوں نے خوش آمدید کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک لقمہ لیا، جب ایک لقمہ اٹھایا کر اپنے منہ میں ڈالنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کی گو ہم کو ہدیہ کی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دیا، یا ان دونوں آدمیوں نے ارادہ کیا کہ وہ پھینک دیں جو ان کے منہ میں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں ایسا نہ کرو، تم اہل نجد سے ہو، اس کو کھاؤ، میں اہل تہامہ سے ہوں، میں اسے بچوں گا۔ ایک اور حدیث ہے 7049، حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے پہلے 2 رکعت ادا کرتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نماز پڑھتے تھے اس پہ ہمیشگی کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 7050، حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند قریشی آدمی ایک مردار بکری لے کے آئے جو اسے کھینچ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پکڑ کے اس کو دبا کر دو، اس کی کھال سے فائدہ اٹھاؤ۔ عرض کی یہ مردار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پانی گرم اور اس میں پاک کر دیتے ہیں۔ اسے گرم پانی اور اس میں پنے پاک کر دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 7051، حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل فرماتا ہے جو میرے اولیاء کو تکلیف دیتا ہے وہ میرے ساتھ جنگ کرنے کا مستحق ہو گیا۔ بندہ میرا قرب فرائض کے ذریعے اور نوافل کے ذریعے کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ پکڑتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ بولتا ہے، اس کا دل بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سمجھتا ہے، اگر مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کرتا ہوں، اگر دعا کرے تو میں اسے قبول کرتا ہوں، مجھے کسی کو موت دیتے وقت تردد نہیں ہوتا، مجھے اس بندے کی موت پہ ہوتا ہے جبکہ وہ اس کو ناپسند ہو، میں ناپسند کرتا ہوں اس کو تکلیف دینا یا ناراض کرنا۔ ایک اور حدیث 7052، حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیت المقدس میں فتن ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جگہ یہاں ہم اکٹھے کیے جائیں گے اور اٹھائے جائیں گے، جا سو جا اس میں نماز پڑھو، بے شک اس میں نماز پڑھنے کا 1000 نماز کے برابر ثواب ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں تک جانے کی طاقت نہ رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں کے لیے زیتون بھیج، اس میں چراغ روشن کرنے کے لیے، بے شک وہاں روشنی کے لیے چراغ بھیجنا ایسے ہی جیسے خود جانا ہے۔ ایک اور حدیث 7054، حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چٹائی پہ نماز پڑھتی تھیں۔ ایک اور حدیث 7055، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا میری امت ہمیشہ بھلائی پہ رہے گی، اس کا معاملہ مضبوط ہوگا جہاں تک ان میں زنا کی اولاد غالب نہیں آ جائے یا ظاہر نہ ہوگی، بس جب وہ ظاہر ہوئے تو خدشہ ہے کہ اللہ ان سب کو عام کر کے عذاب دے۔ ایک اور حدیث ہے 7057، حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح پریشانی کی حالت میں کی، پھر شام کے وقت ایسے ہی حالت میں تھے، پھر صبح بھی ایسی ہی حالت میں تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کی حالت میں ہیں؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل نے مجھ سے وعدہ کیا تھا آنے کا، میرے پاس وہ نہیں آیا، وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک کتے کا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی کے نیچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکلنے کا حکم دیا، اس جگہ کو دھویا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا آپ علیہ السلام نے میرے پاس آنے کا وعدہ کیا تھا، آپ علیہ السلام وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں کہ ہم اس گھر میں نہیں آتے جس گھر میں کتا اور تصویر ہو۔ ایک اور حدیث ہے 7048، حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آدمی دونوں موضوعوں ہر وقت وضو کے ساتھ اتارے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیکن مسح کرے گا جو حصہ اس کے لیے ظاہر ہو۔ ایک اور حدیث ہے 705 میں حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ایک چادر میں، اس کا ایک حصہ مجھ پہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھا، حالانکہ میں حیض کی حالت میں تھی۔ ایک اور حدیث ہے 7060، حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی دکھائی جاتی تھی، پیچھے وہ بیٹھتے تھے تو اطمینان سے بیٹھتے تھے اپنی دائیں ران پہ۔ ایک اور حدیث 7061، حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس سجدہ کرتے تھے اتنا اگر جانور کا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے نیچے سے گزرنا چاہتا تو گزر سکتا تھا۔ ایک اور حدیث 7062، حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنبی ہوتے تھے، میں اس برتن سے غسل کرتی تھی جس میں پانی بچا ہوا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے غسل کرتے تھے، میں عرض کرتی تھی یا رسول اللہ میں نے اسے غسل کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پہ جنابت نہیں ہے۔ ایک اور حدیث 7063، حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دنیا میٹھی اور سرسبز ہے، جو اس سے بچا اس میں بھلائی ہے، مگر جو کھاتا ہے وہ سیر نہیں ہوتا، وہ لوگوں سے دور ہے جیسے دو ستارے دور ہوتے ہیں، ان میں سے ایک مشرق سے طلوع ہوتا ہے دوسرا مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث 7064، حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردار بکری کے پاس سے گزرے جو ایک لونڈی کی تھی، سے صدقہ دی گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اس کی کھال کو کیوں نہیں پکڑا، اس کو دبا کر دے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، عرض کی یہ مردار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کھانا حرام ہے۔ حضرت ابو یعقوب فرماتے حضرت سفیان نے اس آیت سے دلیل پکڑی قُلْ لَا آجِدُ فِي أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ۔ حضرت سفیان کا قول ہے بس اگر کوئی دلیل ہے نہ ہو صرف یہ آیت پڑھو تو میں اس سے دلیل حاصل کروں گا کہ فاسد چیز کو کھانا حرام ہے۔ ایک اور حدیث 7065، حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے غسل جنابت کیا، برتن کو بائیں ہاتھ کی طرف جھکا کر دائیں ہاتھ پہ ڈالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی کو 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنی شرمگاہ پہ ڈالا، اس کو دھویا، پھر اپنا ہاتھ دیوار یا زمین پہ رکھا، اس سے ملا، پھر کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، اپنے چہرے کو دھویا، پھر اپنے سر پہ پانی ڈالا، پھر اپنے باقی تمام جسم پہ ڈالا، پھر اس جگہ سے ہٹے، اپنے پاؤں دھوئے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کپڑا لے کے آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس کر دیا۔ ایک اور حدیث 7066، حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو اپنے پیٹ کو رانوں سے جدا رکھتے، حتیٰ کہ وہ آدمی جو آپ کے پیچھے ہوتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی دیکھ سکتا تھا۔ ایک اور حدیث 7067، حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبید نہ بناؤ، گھڑے اور مذفت میں ہر شراب نشے دینے والی ہے، ہر نشہ آور شے حرام ہے۔ ایک اور حدیث ہے 7069، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا اس حال میں کہ آپ احرام کھول چکے تھے اور اس کے حق
زوجیت ادا کیے بغیر احرام کے اور وہ فوت بھی ہوئیں تو صرف کا مقام تھا۔ اسی حالت میں جس دن سے شادی ہوئی تھی وہ میری خالہ تھیں، بس میں ان کی قبر میں اترا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، بس جب ہم نے ان کو قبر میں رکھا تو ان کا سر جھک گیا، بس میں نے اپنی چادر کو لے کے اسے اکٹھا کیا، اس کو ان کے سر کے نیچے رکھ دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کھینچ کے پھینک دیا اور ان کے سر کے نیچے رکھ دیا۔ فرمایا انہوں نے حج میں حلق کروایا تھا، بس ان کا سر ایسے تھا جیسے ان پر نئے نئے بال اگے ہوئے ہوں۔ ایک اور حدیث 70 حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام صرف مجھ سے نکاح کیا، اس حال میں کہ ہم دونوں احرام کھول چکے تھے، بعد اس کے کہ ہم مکہ سے واپس آئے تھے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ حافظ۔